إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال في موضع آخر وإنه من سلیمان وإنه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اس رب العالمین نے ہم تمام کو مسجد میں جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت عطا فرمایا. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین کی تعریف بڑائی بزرگی پوری زندگی بھر کرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا. اس میں ترمیم کی تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. آپ پر لاکھوں درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، آپ فضیلت الشیخ عبداللہ پنجابی عمری حفظہ اللہ سے بہترین خطاب سماعت فرما رہے تھے اور آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے مجلس علماء اہل حدیث رپہڑی کے جانب سے آپ کے یہاں یعنی ہڑگلی میں ہم تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات کو کچھ دین کی باتیں سنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم ترغیب دلانے کی غرض سے ہم تشریف لائے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بیانات کو سننے کے بعد، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے بعد
عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے اس مجلس میں مردوں کے علاوہ الحمدللہ عورتوں کی بھی تعداد ہے اور ان کی کثرت ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور ہمارے خواتین کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں جنت کا سبب بنائے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات میں نے جو ذکر کی ہے، سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالی جس وقت ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کرنا چاہا یا اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا تو سب سے پہلے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا رہ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سب سے پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اس رب کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام لینے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نام سے ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی ہم کلام شروع کرنا ہے، جو بھی ہم کام کرنا ہے، ہر نیک کام میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر وہ کام ناقص ہو جاتا ہے، نامکمل ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی قرآن مجید نازل کرتا اور آپ پر وہی طاری ہوتی۔ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ یہاں سے قرآن کی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن میں جو سورتیں بیان کی گئی ہے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی 114 سورتیں نازل کیا۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ ان 14 سورتوں میں اللہ تعالی سب سے پہلے جو بھی ہم سورہ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ صرف ایک سورت میں اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم نہیں دیا، وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ 113 سورتوں میں اللہ تعالی جب بھی ہم سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ جب سورت کی ابتدا کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کرتے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں باقاعدہ ذکر کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط کا آغاز کیا تو اس میں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یقیناً یہ سلیمان علیہ السلام کے جانب سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے آغاز میں پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض مرتبہ پورا پڑھنا چاہیے اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے 90 پر نام ہے، 99 اللہ تعالیٰ کے 90 پر نام ہے. جو شخص اس کو یاد کر لے گا، من احصاہا، جس کو شمار کر لے گا، یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور اسی طرح جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین سے، ہم جب دعائیں کرتے ہیں ان 90 پر ناموں میں سے جب ہم اللہ کا نام لے کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ 3 ناموں کا ذکر کیا ہے. ایک اللہ کا نام آیا ہے اور دوسرا رحمان کا نام آیا ہے اور تیسرا رحیم کا نام آیا ہے. تو گویا کہ اس جملے میں، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ 3 نام کا ذکر کیا ہے. تو ہر نیک کام میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ کا رواج امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی ہمارے انبیاء گزر چکے ہیں ان انبیاء پر بھی بسم اللہ کا رواج تھا. بسم اللہ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے. اس کی بہت سارے دلائل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تو کسی مہمان کو ساتھ میں لے کر بیٹھتے تھے، کسی مہمان کو ساتھ میں لے کر بیٹھتے. اور جب بھی مہمان کو ساتھ میں لے کر بیٹھتے تو مہمانوں سے کہتے کہ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا کرو، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا کرو. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، بہت بڑی سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں جو انسانوں کی زبان کے علاوہ، انسان کی زبان کے علاوہ پرند چرند کی بھی زبان جانا کرتے تھے. ان کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. یہاں تک کہ چونٹیوں کی آواز کو بھی، چونٹیوں کی باتوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے تھے اور سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام لوگوں کی حاضری لے رہے تھے، پرندوں کی حاضری لے رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک پرندہ غیر حاضری ہو گیا. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہود پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ غائب ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّ أَوْ لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پرندہ
میری بغیر اجازت کے چلا گیا ہے، میری بغیر اجازت کے چلا گیا ہے، اگر وہ بغیر دلیل کے بغیر عذر کے آئے گا میں اس کو ذبح کر دوں گا، میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ اتنے میں وہ پرندہ اڑتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا عذر بیان کرنے لگا۔ کیا عذر بیان کرنے لگا؟ پرندہ کہتا ہے انی وجدت امراتن تملکوہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ پرندہ کہتا ہے یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا، میں نے ایک عورت کو پایا اور وہ حکمران بن گئی ہے، وہ بادشاہ بن گئی ہے اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا عرش بھی دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا تخت بھی دیا گیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمام لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عورت کو حکمران بنا لیے۔ اسلام میں عورت کو حکمران بنانا، عورت کو کونسلر بنانا، عورت کو بادشاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد حاکم ہے عورتوں کا، عورت حاکم نہیں بن سکتی، حاکم نہیں بن سکتی، مردوں کی حکومت نہیں کر سکتی، بلکہ مرد عورتوں کی حکومت کر سکتا ہے۔ تو پرندہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی قوم کو پایا، وہ قوم عورت کو حکمران بنا لی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے پھر پرندہ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن سبيله وهم لا يهتدون۔ پرندہ کہتا ہے کہ یہ قوم کو میں نے بہت طاقتور پایا اور اس کے علاوہ میں نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے، سورج کے سامنے میں نے سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قوم کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق میں سے یہ سورج کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس آیت پر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو کیسی عقل دی ہے، اللہ کی معرفت کی، اللہ کو پہچاننے کی۔ اللہ کو پہچانتے ہوئے ایک پرندہ کہتا ہے کہ میں نے اس قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ تو دیکھیے یہ پرندے سے بھی بیکار ہے انسان، پرندے سے بھی بیکار ہے انسان۔ اللہ کو پرندہ پہچان رہا ہے، توحید کو پہچان رہا ہے اور پیدا کرنے والے کو پہچان رہا ہے پرندہ، اور یہ پرندہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنے لگا ہے۔ کوئی کسی کے غیر اللہ کے سامنے سر پٹک رہا ہے، کوئی کسی پیر کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا رہا ہے، نہ کوئی قرآن سے دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے۔ تو یہ پرندہ جب کہہ رہا ہے تو آپ اس پر غور کیجئے کہ یہ پرندہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان رہا ہے۔ اس کے بعد یہ پرندہ کہنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو یہ جو خبر لایا ہے اگر یہ خبر حقیقت میں صحیح ہے تو لے، میں خط دیتا ہوں، ایک خط دیتا ہوں اور یہ خط لے جا کر اس ملکہ کے پاس، اس بلقیس کے پاس پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کا آغاز شروع کیا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یقیناً یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور میں خط کی ابتدا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تو سرکشی نہ کر، مسلمان بن کر میرے پاس تشریف لے آ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دی، اور وہ بہت لمبا واقعہ ہے۔
تو اس واقعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی خط کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا حکم دیا ہے، بسم اللہ سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ نوح علیہ السلام جب کشتی بنائے لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن جب رب العالمین کی طرف سے طوفان آیا، سخت بارش آنے لگی، اتنی بارش، اتنا طوفان، اتنا پانی آنے لگا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑوں کے برابر ہو گیا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قوم کے لوگوں، جو مجھ پر ایمان لائے ہو، یہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اللہ کے نام سے یہ کشتی رکے گی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے والوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے قوم میں بھی یہ رواج بسم اللہ کا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ کا آغاز کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، جو مومن بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بس ہم ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ بول کر سیدھا پیر رکھتا ہے، داخل ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ کہہ کر، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے، اے میرے فوج کے لوگوں، آج اس گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آج اس گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں کھانے کی اجازت ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور جو مومن بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، بسم اللہ نہیں کہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اور کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، شیطان اپنے فوج سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر کھانے کی بھی اجازت ہے، یہاں پر داخل ہونے کی بھی اجازت ہے۔ اب جیسے ہی شیطان گھر میں داخل ہو گیا، گھر میں لڑائی شروع، گھر میں نا اتفاقی شروع، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کلمے کا ہم آغاز کریں گے، اس میں بہت بڑی طاقت ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں۔ بسم اللہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بسم اللہ ایک بہت بڑا قول ہے، بسم اللہ ہمارا ایمان ہے، بسم اللہ ہمارا عقیدہ ہے، بسم اللہ یہ ہماری عبادت ہے۔ بسم اللہ کہنا، یہ بسم اللہ کہنے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے، اور آپ کے پیچھے ایک صحابی بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اپنے پیچھے بٹھا کر اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ اتفاق سے اچانک اونٹ کو ٹھوکر لگ گیا۔ اب ٹھوکر لگنے کی وجہ سے
پیچھے سے صحابی نے کہا، کیا کہا؟ یہ شیطان کا گناہ ہو، شیطان پر لعنت ہو۔ اس طرح انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیا، کہا کہ ایسا مت کہو، کیوں؟ شیطان پھول جاتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہو بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان شکر جاتا ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اچانک کوئی تکلیف ہمیں پہنچ گئی، اچانک ہمیں ٹھوکر لگ گیا، ایسے وقت میں بھی بسم اللہ کہنے کا ہو۔ بسم اللہ کی بڑی طاقت ہے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ سامنے والوں کا، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی، اتنی بہادری دی کہ آپ یعنی طلحہ بن عبید اللہ 11 آدمی مل کر جس طرح وہ لڑا کرتے تھے، اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ اکیلے فوج کا مقابلہ کر رہے تھے اور دشمن کو وار کر رہے تھے۔ اچانک کسی دشمن نے آپ کی انگلی کو کاٹ دیا، آپ کی انگلی پر وار کر دیا، تو طلحہ بن عبید اللہ کی زبان سے چیخ نکل گئی، آہ نکل گئی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آہ سنی، یہ چیخ سنی، تو کہا کہ لو قلت بسم اللہ لرفعتک ملائکہ، اگر یہ طلحہ بن عبید اللہ آج کے دن یہ انگلی کٹ ہو جائے کی وجہ سے وہ چیخ مارنے کے بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے ان کو اٹھا لیتے اور تمام لوگ ان کو دیکھ لیتے، یہاں تک کہ ان کو آسمان کی طرف لے جاتے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی طاقت ہے بسم اللہ کی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، بسم اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، گھر سے نکلے تو بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ، مسجد سے نکلے تو بسم اللہ، یہاں تک کہ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے شیطان ہم کو حاوی نہیں ہوتا ہے، شیطان ہمارے پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جوتا پہننا ہے تو بسم اللہ، جب کپڑے پہنتے ہیں تو بسم اللہ، اور جب کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی بیویوں کو ملتے ہیں تو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھنا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ہماری آنے والی اولاد شیطان سے محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مغرب کا وقت ہو جائے، جب مغرب کا وقت ہونے لگے تو سب سے پہلے تم بسم اللہ کہہ کر دروازوں کو بند کر دو، بچوں کو نہ چھوڑو، چھوٹے بچوں کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین منتشر ہو جاتے ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کر دو، اس کے بعد اپنے برتنوں کو، اپنے پانی کی چیزوں کو ڈھانپ دیا کرو بسم اللہ کہہ کر، اور جب رات میں سونے لگو تو چراغ کو گل کر دو، بند کر دو بسم اللہ کہہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا، صحابہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر فوراً کھانا لے کر کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک لڑکی آئی، ایک بچی آئی اور دوڑتے ہوئے آ کر اس نے بھی اس برتن میں ہاتھ ڈال کر کھانا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان ہم سے پہلے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا،
ہم سے پہلے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ دونوں کا ہاتھ یہ انسانوں کا ہاتھ نہیں ہے, یہ شیطان کا ہاتھ ہے. شیطان ہم سے سبقت لے جانا چاہ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, جب بھی تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہا کرو. بسم اللہ کہنے سے پیٹ میں برکت بھی ہوتی ہے, بسم اللہ کہنے سے ہاضمہ بھی بہترین ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. بسم اللہ ایک ایسا لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ خندق کے موقع پر ایک گڑھا نکالا جا رہا تھا, ایک بہت بڑا گڑھا نکالا جا رہا تھا. اس میں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا, ایک بہت بڑا پتھر آ گیا. صحابہ اسے پھوڑنے کی کوشش کرے, توڑنے کی کوشش کرے, نہیں پھوٹ رہا ہے, نہیں پھوٹ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس گڑھے میں اترے اور اتر کر بسم اللہ کہہ کر مار دی, پھوٹ گیا پتھر. دیکھیے بسم اللہ کی کتنی بڑی طاقت. بسم اللہ معمولی مت سمجھو, بسم اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, بسم اللہ ہماری عبادت ہے, بسم اللہ ہمارا سہارا ہے. اور بسم اللہ کہنے سے یہ شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات میرے محترم مسلمان بھائیوں, جب بھی ہم قد کا آغاز کریں تو بسم اللہ کے نام سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جب خط بھیجتے تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ کا آغاز کرتے, بسم اللہ کا آغاز کرتے. بہت بڑی دلیل ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل. اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط کا آغاز کیا تو کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ سے شروع کیا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کے بجائے جب شادی کا کارڈ ہم چھپاتے ہیں تو 786 لکھتے ہیں, 786 لکھتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ 786 کیوں لکھتے ہو, کہتے ہیں کہ بسم اللہ لکھنے سے بے ادبی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بسم اللہ کا آغاز کر کے خط بھیجا. کسی نے جلا دیا, کسی نے پھاڑ دیا, لیکن پھاڑنے سے وہاں پر وہ پیپر ذلیل نہیں ہوا بلکہ خود وہ ذلیل ہو گئے, خود وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. لیکن ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ دین میں اپنے عقل دوڑانے والے, دین میں اپنے دخل دینے والے ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کیا ہے تو کارڈ میں چھپانے سے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھنا چاہیے. 786 لکھنا یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر شاہد علی عمر علی کے نام پر 420 نکلتا اس کا ابجد, اس کا ابجد کتنا نکلتا؟ 420. اب شاہد علی کو شاہد علی کے بجائے 420 ادھر آ بولے تو آپ خاموش رہیں گے؟ وہ آدمی گوارا کرے گا؟ عمر علی کو عمر علی کے بجائے 420 ادھر آ بولے تو وہ گوارا کرے گا؟ جب انسان گوارا نہیں کر سکتا ہے پروردگار کیسے گوارا کرے گا؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں, 7867 لکھتے ہو یا 786 لکھتے ہو, یہ لکھنا بالکل غلط ہے. اور دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو له ولا وضو لمن لم يذكر اسم الله علیہ, رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے نماز کے شروع میں وضو نہ کیا. وضو اچھی طریقے سے کرنا, وضو کا طریقہ جان لینا اپنے عالم کے ذریعے سے. جیسے چاہے ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے. وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے, جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے. وضو کرنا بھی عبادت ہے. وضو کا طریقہ سیکھ لینا, وضو جس کا مکمل ہے اچھی طرح سے وضو کر لینا. کہیں بھی اعضاء سوکھے نظر نہیں آنا, کہیں بھی جلد پر پانی باقاعدہ پہنچنا, جلد پر پانی برابر پہنچنا. جس کا وضو ہوا اس کی نماز ہوئی. اور جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہا, بسم اللہ نہ کہا تو اس کا وضو نہیں ہوا. جس نے بسم اللہ کہا اس کا وضو ہوا, اس کی نماز ہوئی. جس نے بسم اللہ نہ کہا نہ اس کا وضو ہوا نہ اس کی نماز ہوئی. دیکھیے کتنا تعلق ہے بسم اللہ کا, بسم اللہ کا کتنا بڑا پاور ہے. دیکھیے کہ بسم اللہ کہنے سے ہماری پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے. تو لہذا میرے محترم مسلمان بھائیوں, ہر وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سوتے جاگتے اڑتے بیٹھتے ہر وقت بسم اللہ کہا کرتے تھے. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے، چونکہ ہماری بہت ساری بہنیں بھی یہاں پر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اجلاس میں شریک ہونے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں خواہش کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کے مجلس میں جاتے ہیں، لیکن ہمیں بھی آئیے ایک بار، ہمیں بھی نصیحت کیجیے. اس طرح خواتین اپنے خواہش کا اظہار کرتی تھی، دین کی باتیں سنا کرتی تھی. دین کی باتیں سننا یہ ضروری ہے. جیسا کہ ہمارے مولانا بتا رہے تھے کہ ہماری خواتین جب زبان کا استعمال اپنے بچوں کے سامنے کرتی ہے تو زبان کو لگام نہیں دیتی، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہے. بولنے سے پہلے تولو، اور جب بات کرتے ہیں کس کے سامنے کر رہے ہیں، کون سے بچے کے سامنے کر رہے ہیں، چونکہ بچے ماں باپ کی بات بہت جلد لے لیتے ہیں، اور خاص کر ماں کی بات بچے بہت جلد اس کو اپنے زبان پر لا لیتے ہیں. اگر مائیں بہنیں اپنے بچوں کو گالی گلوچ کے ذریعے سے بلائے یا اسی طرح برے القاب سے پکارے یا گالی گلوچ کے ذریعے سے پکارے تو بچے بھی اپنے ماں باپ کو ایسے ہی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ چھوڑو، چھوٹا بچہ ہے بولنے دو. یہ چھوٹا بچہ بعد میں بڑا ہو کر ویسا ہی بولے گا. لہذا زبان کا بھی صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھ نہیں دی اور دونوں ہونٹوں کے درمیان ایک زبان ہم نے عطا نہیں کی؟ یہ زبان کی حفاظت کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. اگر ہم زبان کو لگام نہیں دیں گے، یہی زبان کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے. یہ وہ زبان ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، یہ وہ زبان ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے. اگر ہم نے اس زبان کا صحیح استعمال کیا، ذکر و اذکار کیا، بسم اللہ کہا، اللہ کا ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو اس زبان کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ کا استعمال کیا، گالی گلوچ کا استعمال کیا، برے الفاظ کا استعمال کیا، برے لفظوں کا استعمال کیا، تو اس زبان کی وجہ سے ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ بسم اللہ یہ رب العالمین کا یہ کلمہ ہے. بسم اللہ یہ بہت بڑا پیارا لفظ ہے. جب بھی ہم کہیں گے ہماری ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. لہذا میرے محترم مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی میں اس چیز کو اپناؤ. ہر کوئی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ بسم اللہ ہر کوئی بول سکتا ہے. بسم اللہ کہنے سے دیکھیے، ایک بسم اللہ کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. گھر میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ ولجنا وللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ ولجنا وللہ ربنا توکلنا. اے اللہ، میں تیرے نام سے میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور تیرے نام سے میں نکلتا ہوں اور تجھی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھ کر نکلنے کی وجہ سے ہمیں جو باہر میں جو پریشانی نظر آتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، ان تمام مصیبتوں سے آفتوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. لہذا اس کلمے کا آپ ہمیشہ اپنے دل میں بٹھائے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ جب کھانا کھائیں، سوئیں، بیٹھیں، اور ہمیشہ اللہ کا نام لینا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی باتیں سننے اور دوسروں تک سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جو بھی مسلمان بھائی یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں اور دین کی باتیں سماعت فرمانے کے لیے آئے، اے اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا، اے اللہ ان کی زندگی اچھی بنا، اے اللہ ان کو بہترین زندگی عطا فرما. اے اللہ
جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو گھر میں رہ کر پردے کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سے پہلے جو بھائی انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بھی ہم مسلمانوں میں انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے نور فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ خالص تیری عبادت کرنے والے بنا، خالص قرآن و حدیث کو اپنا کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔